أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم هذا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وفي رواية الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في موضع آخر صدق الله العلي العظيم. تمام تعریفیں بڑائی و کبریائی ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی حمد اس کی تقدیر و تحلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کے عبادتوں کا وہ اکیلا معبود ہے. وہ تنہا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ تمام خزانوں کا مالک ہے وہ غنی ہے. ہر مخلوق کو رزق کھلانے والا بادشاہ ہے. وہ قیامت کے دن کا عدل کرنے والا عادل ہے. سب لوگوں کا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے. اس اللہ رب العالمین کا ہم جتنی بھی تعریف کریں ہم اس کے تعریفی کلمات کا ادا نہیں کر سکتے. درود و سلام کا رسول ہو آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاءوں پر. محترم حضرات
سورہ بقرہ کی آیت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس نے تمہیں گنتی کے چند روزے فرض فرمائی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن کے رہو۔ محترم سامعین حضرات، آج کا میرا جمعہ کا موضوع ہے صدقہ فطر اور عید الفطر کے مسائل۔ عید الفطر یعنی کہ رمضان کی عید ہمارے لیے جیسا آخری روزے کے چاند نظر آ جائے تو اسی وقت سے کیا ہے عید الفطر شروع ہو جاتا ہے، رمضان کی عید شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا عید کا چاند ہمیں نظر آ جاتا ہے تو شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عید کی کس طرح سے تیاری کریں؟ اس سے پہلے ہم لوگ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رمضان آنے سے پہلے کیا ہے توبہ و استغفار کو لازم کرو، اور رمضان آنے سے پہلے رمضان کی عبادتوں کی نیت کر لو، پورا مہینے کی تیاری تراویح پڑھنے کا ارادہ کرو، پورے مہینے کے روزے رکھنے کی فکر کرو، جتنا ہو سکے خوب رمضان میں عبادت کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہی کیوں اتنا نصیحت کرتے تھے؟ اس لیے کہ رمضان میں اجر و ثواب کا زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ نیکی کا کئی گنا نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت زیادہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کثرت ہوتی تھی، روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کے جو سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، روزانہ ان سے ملاقات کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل کی نبی کے زبان سے کلام سنتے تھے، اللہ کے نبی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، کمر کس کر لیتے تھے، اور جس سال نبی کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے نبی 20 دن اعتکاف کیا۔ تو میرے ہاں رمضان کیوں آتا ہے ہماری زندگی میں؟ تو بس اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، ہر قسم کی عبادت کر کے، ہر طرح کا عمل کر کر کے ہے ہم اپنے گناہوں سے صاف ہو جائیں۔ جو روزے رکھے جاتے ہیں، روزے رکھنے کا مقصد بھی وہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو۔ روزہ رکھنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، جو قیام اللیل کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال میں نیکیاں کئی بڑھا کے دے دیتے ہیں۔ ایسے کئی سارے عبادتیں ہیں جو ہمارے گناہوں کو پاک کرتی ہیں اور معاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی میں سے ایک کیا ہے؟ صدقہ فطر۔ یہ صدقہ فطر بھی کیا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ اصل یہ فطرہ کس کا حق ہے، کس کو دینا چاہیے؟ زکات کے مصارف کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ صدقہ فطر وہ اناج کی شکل میں دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک سا کیا ہے کھجور دیا جاتا تھا۔ اس زمانے کا ماپنے کا چیز الگ ہوا کرتی تھی، جو آج کے زمانے میں ہم لوگ پڑی کے حساب سے کہتے ہیں۔
تو اس وقت جو ساڑھ جو تولی جاتی تھی وہ 2.5 کلو کا ہوا کرتا تھا، 2.5 کلو۔ اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر اور تمر اور شعیر، اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اپنے غریب کے اندر جو عید کے دن ان کو کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہوتی، جو عید کے دن پکا کر وہ لوگوں کے ساتھ خوشی منانے کے لیے گھر میں کچھ کھانے کا چیز نہ ہوتا، تو ایسے موقع پر ایسے غریب کو اناج دینے کے واسطے کیا ہے، صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ فرض رسول اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا۔ اس کو معمولی سے نہ سمجھو، کیا دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، زکات کے پیسے تو دے دیے، بہت بڑے پیسے ہم نے بانٹ لیا۔ زکات الگ چیز ہے، صدقہ فطر الگ چیز ہے۔ زکات سے فطرے سے کوئی تعلق نہیں، زکات سے فطرے سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے، یہ دو الگ چیز ہیں۔ فطرہ ہر شخص پر لازم ہے، ہر مسلمان جوان، ہر مسلمان بالغ مرد، بالغ عورت، بوڑھے لوگ، بچے لوگ، چھوٹے بچے، یہاں تک کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عید کی نماز کی رات، یعنی جیسا رمضان کا چاند نظر آیا، عید کا چاند نظر آیا، رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آ گیا، یعنی تو پھر عید کے پہلے عید کی نماز کو جانے سے پہلے بھی اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس بچے کا بھی فطرہ ادا کر کے آنا چاہیے۔ محترم حضرات، لیکن یہ کوئی سختی نہیں ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے سختی نہیں ہے، ادا کریں گے تو الحمدللہ ہم ادا ہو جائے گا۔ لیکن صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ روزے کے درمیان ہمارے کوتاہیاں ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھ کر ہم کھانے سے بچ گئے، روزہ رکھ کر ہم پینے سے اپنے آپ کو بچا لیا، روزے کی حالت میں ہمارے گھر کے اندر کی بیوی سے ہم بستری کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن روزے کی حالت میں ہمارے زبان سے جھوٹ بھی نکل چکا ہوگا، ہمارے زبان سے غیبت نکل چکی ہوئی ہوگی، ہمارے زبان سے گالیاں بھی بول چکے ہوئے ہوں گے، نہ ہمارے زبان سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ٹال اور مٹول، عیبوں کی باتیں، ٹائم پاس کی باتیں، بے فضول کی باتیں، لغو کی باتیں ہونے لگی۔ تو روزے کی حالت میں جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ہو چکے ہیں، ان گناہوں کے کفارے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کو فرض فرمایا۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ روزے دار کے روزوں کی حالت میں یہ گناہوں کے لیے کفارہ صدقہ فطرہ ہے، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان لوگ بھی کیا ہے، صدقہ فطرہ ادا کرنا۔ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، پیشنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو روزے نہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو معصوم بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، جو پیدا ہونے والے بچے ہیں عید کی نماز سے پہلے یہ لوگ تو گناہوں سے پاک ہیں، یہ لوگ گناہوں سے معصوم ہیں، ان کو گناہ کرنے کی چیز معلوم نہیں، ان بچوں کے لیے کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن ہر روزے دار یا ہر جوان، ہر بالغ مسلمان مرد عورت ضرور اپنا صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے صدقہ فطرہ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر! ہمیں بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں صدقہ فطرہ ادا کرنا۔ اگر کوئی ہم فطرہ ادا نہیں کریں گے تو ہمارے روزوں کی کیا حالت ہوگی، ہمارے تراویح کی کیا حالت ہوگی، ہمارے عبادتوں کی کیا حالت ہوگی، ہمارے نمازوں کی قابلیت اور قبولیت کیا ہوگا، ہمیں اس بارے میں
غور اور فکر کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے صدقہ فطر کب ادا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فطرہ جو ادا کرنے کا وقت ہے، جیسا عید کا چاند نظر آ جاتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے تک اس کا افضل ترین وقت ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایک ہفتہ پہلے یعنی تو 15 روزے ہونے کے بعد یعنی تو ایسا ہی کیا ہے فطرے کے پیسے جمع کر کے رکھ لیتے، فطرے کے پیسے زکات کے پیسے کے فرق کر لیتے نہیں، زکات کے پیسے فطرہ ان کو نیت میں دے دیتے ہیں، زکات کا پیسہ الگ، فطرے کی چیز الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا افضل ادا کرنے کا وقت عید کا چاند نظر آنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنا اپنا حق صدقہ فطر ان غریبوں کے گھروں کو پہنچاؤ جن کے گھروں میں عید کے پہلے اور عید کے بعد ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ عید کے دن ہمارے جیسا خوشی منانے کا ماحول ان کے گھر میں نہیں ہوتا۔ ایسے غریب گھرانوں کو دے کر کے پہلے ہی رکھ لیں اور اس کے بعد وہ صدقہ فطر آپ کیا ہے اناج نکالیں۔ محدثین علماء فرماتے ہیں اناج دینا تو افضل ہے، لیکن ہر کوئی اناج دے گا تو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ اگر آپ پیسہ دیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، پیسہ نہیں اناج ہی افضل ہے۔ اب آپ لوگ جو ہے تم سب کیا ہے چاول دے دیے، دال دے دیے، پورا کھانے پکانے کی چیز آپ نے کٹ بنا کر دے دیا، آپ فلانے آدمی کو دیے، آپ دیے تو مجھے معلوم نہیں، میں بھی سیم ایسا بنا کے جاتے پھر ان کو دیا، اور ایک بھی جا کے پھر ان کو دیا، اور ایک بھی جا کر پھر ان کو دیا، کون کس کو دے گا معلوم نہیں۔ ہر کوئی کیا ہے اناج دے گا، ہر کوئی کیا ہے وہی کھانے پینے کی چیز دے گے تو کیا ہوگا، ان کے مسائل ضروریات اخراجات ختم نہیں ہوتے، یعنی اس دن کیا ہے ان کے سارے مسائل حل ہونے کے واسطے یہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوریں دیا کرتے تھے، پنیر دیا کرتے تھے، جو دیا کرتے تھے، اس زمانے میں ان کی خوراک وہی تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کھجورا کھا کر جیتے تھے، جیسا آج ہم لوگ کیا ہے بہت ساری نعمتیں کھاتے ہیں اس سے گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ نبی کا زمانہ ویسا تھا، صحابہ کی زندگیاں ویسے تھے، سوکھے سوکھے کھجورے، کچے کچے کھجورے، پانی وغیرہ پی کر زندگی کو بسر کر دیا۔ ویسا نبی کے زمانے میں وہ لوگ صدقہ فطر میں کیا دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، پنیر دیتے تھے، جو دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہمارے ماحول کے حساب سے ہم کیا کھاتے ہیں، زیادہ تر روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو ہم جو کھاتے ہیں اچھی سے اچھی چیز، وہ چیز کو غریبوں میں صدقہ فطر دینے کے لیے پسند کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاتے ہو وہی سامنے والے کے لیے پسند کرو، جو تم پہنتے ہو ویسے ہی چیز سامنے والے کو پہنانے کے لیے پسند کرو۔ ہم اچھی چیزیں کھائیں، ہم باسمتی کا چاول 3 وقت کھائیں، ہم اچھی روٹی کھائیں۔ جب غریب کو تقسیم کرنے کا مسئلہ آیا تو کم کوالٹی کا چاول دینا، کم کوالٹی کا کیا ہے اناج ان کو دینا، اور اسی طرح کم چیزیں کیا ہے ان کو دینا، یہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ محترم حضرات، ہم جو بھی صدقہ کریں گے، جو بھی خیرات کریں گے، جو بھی ہم عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت پر کیا اجر و ثواب دے گا۔ اسی لیے اچھی نیت اور نیک نیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے افضل وقت تو بتا دیا، لیکن صحابہ اس کے بعد مسئلہ پوچھنے کے بعد صحابہ کیا کرتے تھے، عید کے 1 دن پہلے 2 دن پہلے دینے کا بھی رواج رکھ لیا تھا۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہر کوئی پک لیتا رہا، ہر کوئی ہر گھر کو دینا بولے تو تکلیف ہوتی، اسی لیے عید کے 1 دن پہلے، مطلب کیا ہے آخری روزے میں، آخری روزے کے مغرب کے وقت، یعنی تو 1 دن 2 دن پہلے
آپ اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے تو بھی وہ قابل قبول ہے۔ بہرحال صدقہ فطرہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہم معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، اکثر لوگ نظر انداز کرتے، اکثر لوگ دینے کا ارادہ کرتی، نیت بھی کر لیتی، لیکن بعض وقت ان کو ایسا ہوتا کہ ان کو جاگر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ساتھ دے دیتا۔ 2 دن پہلے نیت کر لیتی، فلاں نے ان کو فطرہ دینا، فلاں نے ان کو فطرے کے پیسے دینا، فلاں نے ان کو فطرے کا اناج دینا۔ الحمدللہ اچھی نیت آپ نے کیا ہے، لیکن اس میں نیت کرنے سے پورا نہیں ہوتا، وہ نیت کا پورا حق ادا کرنے سے وہ پورا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی نے کیا کہا، اگر کوئی اپنا فطرہ ادا نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ مطلب کیا ہے، اس کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، فائدہ نہیں وہ عید کی نماز پڑھ کر بھی۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد جا کر بھی اگر کوئی اپنا فطرہ ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام صدقے میں آتا ہے، وہ صدقہ فطر کا حق ادا کرنے میں شمار نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، یہ صدقہ فطر کی چیزیں ہیں، ہم کتنا دیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے رمضان کے کیلنڈروں میں، زکات کے کیلنڈروں میں اس سال کا فطرہ 50 روپے، 80 روپے، 100 روپے بول کر کیا ہے فکس کر دیتے ہیں۔ ایسا فکس کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کر دیا، اس کے حساب سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایسا عمل کریں، ایک آدمی کا 2.5 کلو بولے، یہ کلو چاول کم سے کم 50 روپے بولو، 2 کلو کے کتنے ہوں گے، 100 روپے ہو جائیں گے، اور آدھا کلو سے 2500 تو 125 سمجھو۔ اب 50 روپے نہیں ہے، زیادہ سے ہم جو وقت اناج دینا چاہتے ہیں یعنی تو فطرے کے پیسے دینا چاہتے ہیں، اس وقت کیا ہے تم اس کا ریٹ معلوم کر لو، کلو کتنا ہے، 2 کلو کو کتنا ہوگا، 2.5 کلو کو کتنا ہوگا، اس کے حساب سے گھر میں 5 جنے ہیں یا 10 جنے ہیں، پوروں کا پیسہ کیا ہے جمع کر کے اس کا پورا ریشن بنا کے ایک غریب سے غریب آدمی جو عید کے دن ہمارے جیسا پکا کر کیا ہے خوشی منائے، عید کی خوشی منائے، ایسے گھر کو دیکھ کر کیا ہے آپ اپنا صدقہ فطرہ ادا کریں۔ ہے تو 10 لوگوں کو گھر میں، ہے تو 5 لوگوں کو، پھر 5-6 جنوں کو بانٹیں گے تو اس سے بھی ضروریات مکمل نہیں ہوتے۔ ایک اماؤنٹ بنائیں گے، ایک 10 لوگ گھر میں ہیں، ایک 5 لوگ گھر میں ہیں تو 1000 روپے ہوں گے، تو اس حساب سے آپ ایک گھر میں لیں گے 1000 روپے، ایک 1500 روپیوں کا کیا ہے اناج بنا کر آپ ان کو پہنچائیں گے، تو آپ کو عید کے دن کیا ہے ایسے غریب لوگ دعا بھی دیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے عمر میں برکت ہوگی، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس غریب کی دعا سے تمہارے روزوں کو قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اسی لیے یہ صدقہ فطرہ ہمارے روزوں کی حالت کے لیے گناہوں کا کیا ہے کفارہ ہے۔ اسی لیے ہر کوئی عید کی نماز سے پہلے کیا کرنا، یہ عمل کر کے عید کی نماز کے لیے نکلنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید کے لیے ہم کس طرح سے جائیں، وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات بلند کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسا چاند نظر آتا عید کی نماز ادا کرنے تک کیا کرنا، ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھنا، زور زور کا آواز سے پڑھنا، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا، ہر نماز کے بعد بھی کرنا، نماز کے بعد بھی بیٹھ کر کرنا، گھروں میں بھی کیا کرنا، یہ تکبیرات پڑھنا۔ ہم گھروں میں بھی تکبیرات بولتے رہیں گے، ہم کو دیکھ کر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے معصوم زبان سے اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی تکبیر پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی بلند کریں گے، اللہ کا ذکر عام کریں گے۔ معصوم بچوں کے زبان سے اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، یہ ایک بار اپنے دل سے چاہے خیال کرو، ایک بار اپنے ذہن سے خیال کرو۔ ایسا ماحول ہمیں عید کے دن پیدا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید مسلمانوں کے لیے خوشی مسرت کا دن ہے، اسی لیے تکبیرات کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں مناؤ،
اللہ کا ذکر بھی ہو, تمہاری خوشی بھی مکمل حق ادا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں تکبیرات کو ہلکا سا کریں, آواز بلند تیز نہ کریں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اس کے بعد عید کی نماز کے لیے ہم اچھی طرح سے غسل کریں, اچھی طرح سے غسل کر لیں, اچھے کپڑے پہنے, ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے, تن ٹی شرٹ, تن شرٹ وغیرہ, تن جینس پہنا اور پھڑے تو کپڑے اور تصویریں ہیں تو کپڑے, ایسے کے لباس عید کے لیے, نماز کے لیے اور کبھی بھی جائز نہیں. اسلام سیدھا سادہ سا ہے, مسلمان کا لباس بھی سیدھا سادہ سا ہونا چاہیے. ہمارا لباس ایسا ہو کہ ہمارے نماز میں ہم کو تکلیف نہ ہو. ایسے تنگ کپڑے پہن کر ہم آئیں گے عید کی نماز کے لیے, نہ ہمارا رکوع صحیح ہوگا, نہ ہمارے سجدے صحیح ہوں گے. جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمارا کپڑا ہٹ جائے گا اور پیچھے سب والوں کی نمازوں میں خلل ہو جائے گی. اسی لیے ہم ایک دوسرے کے نمازوں کو خلل کرنے کا ذریعہ اور باعث نہ بنے. ہماری نماز بھی خشوع ہو, ہمارے ساتھ میں ہمارے بھائیوں کی نماز بھی خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے ہر عورت بھی آنا چاہیے, گھر سے ہر بچی بھی آنا چاہیے, چاہے وہ بالغ بھی ہو چاہے وہ نابالغ بھی ہو. اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے عید کا موقع خوشی کا موقع ہے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت حیض سے ہے, اگر کوئی عورت نفاس سے ہے, اگر کوئی عورت کو نماز نہیں ہے تو وہ عورت نماز پڑھنے والوں کی جماعت سے الگ میں رہے, الگ جا کر کھڑے رہے, یعنی کہ نماز نہ پڑھے. اب جب دعا ہوگی جماعت کے ساتھ تو پھر یہ عورتیں دعا میں شامل ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ ناپاک عورت کے لیے نہ روزہ ہے اور نہ ہی نماز ہے. روزوں کی قضا بعد میں کر سکتی ہیں لیکن نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ عورت کے اندر فطری چیز پیدا کیا. تو ناپاک عورتوں کے لیے عید کی نماز میں لیکن برابر وہ عیدگاہ کو ضرور آئے, لیکن عید کی جماعت والوں سے الگ رہیں اور جماعت کی دعا میں وہ بھی آمین آمین بول کر دعا میں شامل رہے. عید کو پیدل چل کر جانا نبی کی سنت ہے. آبادی کم تھی, ماحول کم تھا تو چل کر جاتے تھے, چل کر جانا سنت ہے. الحمدللہ وقت کا دیکھ لو, اعلان ہوگا عید کی نماز کا, ایک آدھا گھنٹہ پہلے چل کر جائیں گے. جتنے قدم ہمارے نماز کے لیے نیکیاں بڑھیں گی ہمارے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی, ہمارے اتنے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ہمارے اتنے قدم آخرت میں ہمارے لیے گواہ بنیں گے. اس لیے پیدل جانے کی کوشش کریں, یہ نبی کی سنت ہے. اگر بڑے لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, نہیں جا سکتے, نہیں چل سکتے تو سواری کا انتظام بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی نبی کی سنت ہے. لیکن زیادہ تر چل کر جانے کی, بولنے کا, تکبیرات پڑھنے کا جانے کی, ایک جماعت کے شکل میں کہیں نکلنے کی کوشش کریں, یہ نبی کے سنتوں میں سے ہے. نبی کی سنت اور کیا ہے, عید کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے تو دوسرے راستے سے آتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں ایک راستے سے گئے اسی راستے سے آئیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن مطلب کیا ہے, اس کی ایک حکمت ہے کہ جب ہم جس راستے سے جائیں گے اور دوسرا راستہ بدل کر آئیں گے, ایک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, دوسروں کو آمنا سامنا نہیں ہوگا, مرد اور عورتیں مل جل کے نہیں رہیں گے, دوسروں کا راستہ صاف ہو جائے گا اور آنے جانے کے راستے کی چیزیں بھی ہماری آخرت میں گواہ بنیں گی. درخت پتا پتا کیا ہے ہمارے لیے گواہ بنے گی. اے اللہ یہ عید کے دن تکبیرات پڑھتے ہوئے تیرے عید کا آیا تھا, کھلے میدان میں آ کر تیری تکبیر بیان کی تھی, اس نے نماز ادا کیا, اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے بول کر یہ ساری چیزیں گواہ بنیں گی. عید کی نماز کس طرح سے پڑھے, اکثر لوگوں کو معلوم نہیں, جیسا چاہے ویسا پڑھ لیتی. عید کی نماز 2 رکعت کی ہے. پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہوں گی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس طرح سے پہلی رکعت میں کتنے 7 زیادہ ہوں گی. تکبیر اولا کے بعد اللہ اکبر بول کر رکعت باندھی, اس کے بعد 7 مرتبہ 7 مرتبہ پھر قرات شروع ہوتی. دوسری رکعت میں 5 مرتبہ زیادہ تکبیریں ہوں گی. تو 7 اور 5 2 رکعتوں میں پورے کتنے تکبیرات ہوں گے, 12 تکبیرات ہوں گے. اور یہ 12 تکبیرات بھی 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ہی ہے, بعد میں نہیں ہوتا. پہلے تکبیرات ہوں گے, بعد میں سورہ فاتحہ سے
نماز کی شروعات ہوگی. ہر نماز بھی کس سے شروع ہوگی؟ سورہ فاتحہ سے. تو عید کی نماز بھی کیا ہے؟ پہلے تکبیرات بعد میں نماز، یعنی کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چند عید کے مسائل تھے. عید کی نماز کس طرح سے ادا کرنا. عید کی نماز سے پہلے ہر ایک بھی اپنے صدقہ فطر کا اناج کے لیے یعنی کہ اماؤنٹ بنا کے ان کو جو کسی بیماری کی وجہ سے تو کام آئیں گے یا کوئی اور قرضہ لینے کے واسطے کام آئیں گے، یا میں تو عید کا سودا لا لے کر دکان میں قرضہ رکھے ہیں وہ قرضہ کے لیے کبھی تمہیں ان کو اناج دلے سکتا تو وہ نیت آ جاتی. تو بہرحال کیسا بھی ہو اپنا صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر کے عید کی نماز کو آئے، تکبیرات بلند کر کے آئے. عید کی نماز کا اعلان ہوگا. عید کی نماز کا وقت بھی خیال کر لیں، ضرور خیال کر لیں. ایک بات میں بتاتا ہوں، عید کی نماز میں جب ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں شور نہیں مچانا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے. ایک وقت رکھتے ہیں، اس میں 10-15 منٹ کم سرد ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سورج کے بلند ہونے پر، یعنی کہ ایک نیزہ بلند ہونے پر، ایک آدمی کے چھاؤں پڑنے پر کیا ہے عید کی نماز شروع کرنا. یہ افضل وقت ہے. اشراق کا وقت بولتے جیسا سورج نکلنا ایک حد تک اوپر آنا. کیوں موقع دیا گیا؟ عید الفطر میں کیوں موقع دیا؟ اس لیے کہ فطرہ ادا کرنے والے جلدی سے ادا کرنے کے واسطے یہ موقع دیا گیا. لیکن بقرعید میں ویسا نہیں. جتنا ہو سکے سورج نکل گیا فوراً ہم کیا ہے قربانی عید ادا کریں گے. عید الاضحیٰ تو قربانی دینے میں آسان ہوگی. قربانی کا گوشت کھانا نبی کی سنت ہے. لیکن عید الفطر کا مسئلہ کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وقت کیا ہے بیان کیا ہے، ذرا وقت بڑھایا ہے کہ ذرا وقت لینے سے کوئی بات نہیں. 7 بجے ہے، 7:15 کو جماعت ہے، 7:20 کو جماعت کھڑی ہوئی ہے، کوئی غلط بات نہیں. 7 بجے اعلان کر دو، 8 بجے ٹھہرے تو غلط ہے. وہ وقت آخری وقت آ جاتا. جیسا سورج نکلتا، سورج نکلے تو ایک آدھا گھنٹہ کی، ایک 20 منٹ کی، اس وقت پر کیا ہے ہم عید کی نماز ادا کریں گے. یہ بھی افضل وقت ہی ہے. بہرحال یہ جو نماز کے مسائل ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں. اکثر لوگ اس کو بڑا مسئلہ بناتی، بولے تو ٹیمپو ٹھہرتے نہیں بول کو. حالانکہ فرض نمازاں ضروری ہے، فرض نمازاں ضروری ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے. گھر کے گلی میں مسجداں ہیں، مسجدوں کے سامنے گھر ہے، ہر نماز کے لیے نہیں آتے اور سال میں ایک بار جمعانی اور عید کے دن عید کے میں آپ کو لڑائیاں جھگڑے فتنے کر دی. جبکہ وہ دن وہ موقع لڑنے کا، بحث کرنے کا، مسئلے بڑھانے کا نہیں، اللہ کی تکبیر کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، خضوع کے ساتھ 2 رکعت عید کی نماز ادا کرنے کا، پورا مہینہ روزے رکھ کر عبادت کرنے والے کی مجری حاصل کرنے کا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. اس عید کو ہمیں خوشی کا ماحول بنانا، غلط طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیں عید نہیں منانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رہنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں شرک سے، بدعت سے، کفر سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے زکات، صدقات، خیرات کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہر غریب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر مسلمان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. اسلام کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے ہر مسلمان کے پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بھی مسلمان قرضدار ہیں جائز طریقے سے اللہ ان کو غیب سے مدد فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے. اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، سب کو خوشی خشوع کے ساتھ ہنسی خوشی سے عید منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی ہو اللہ تعالیٰ باحیات اسلام پر ثابت قدم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آمنا بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں روزی کا انتظام فرمائے۔ معصوم بچے یتیم بچے پریشان ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو انتقال ہوئی ہیں اللہ ان کو قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے قبروں کو عذاب سے حفاظت فرما، کروٹ کروٹ اللہ کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ موت آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جو جیسا ہم کو دنیا میں یہاں جمع کیا ہے، اے اللہ ہم سب کو بھی جنت میں ایسے ہی جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔